کہ اللہ نے ہمیں بنایا تو ہم کیا تھے اور کس طرح بنایا. پھر آپ اپنی انگلیوں کی طرف غور و فکر کریں کہ ساری برابر. پھر اس میں آپ جو یہ نشان لگے ہیں ان کو دیکھیں, پھر ان لکیریں اور اس کی لکیریں دیکھیں آپ. پھر آپ غور و فکر کریں, انگوٹھے ملائیں, ان کو دیکھیں, دوسرے کا دیکھیں. پھر آپ ان کے اندر پٹھے جو ہیں, پھر یہ زبان کے اندر جو پٹھے ہیں, پھر زبان ہر وقت تر رہتی ہے, خشک نہیں ہوتی, ایسا ہی ہے نا. اب اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے, یہ اس کی تخلیق ہو رہی ہے, پیدائش ہے. آپ اپنے میں غور و فکر کریں. تو جب آپ اپنے میں غور و فکر کریں گے پھر آپ اللہ کی صفات کی طرف جائیں گے. اللہ کی, تو آپ کو اللہ کی صفات کی معرفت نصیب ہوگی. جب اللہ کی صفات کی معرفت نصیب ہوگی تو اس کے ذریعے اللہ عز و جل کے ذات کی معرفت حاصل ہوگی. بس اس انداز سے بندہ پھر اوپر جاتا ہے, اور پھر جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ تو اس کی دل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. وہ کہتا ہوں اللہ کی اتنے احسانات, اللہ نے ایسے مجھے بنایا, میں کمینہ نافرمانی کر رہا ہوں, میں کس راستے پہ چل رہا ہوں, جس کے اتنے احسانات. تو غور و فکر سے بندہ پھر بڑی جلدی اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. آپ اس سماعت فرمائیں کہ اللہ عز و جل کی ذات اور اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی. اللہ عز و جل کی ذات کی جو صفت ہے وہ اس سے جدا نہیں ہے, وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, آپ اسے سمجھیے. پھول کی خوشبو ہے, وہ پھول سے جدا نہیں, اور وہ پھول بھی نہیں. کیا خوشبو کو پھول کہتے ہیں؟ نہیں, کہیں کہ پھول کی صفت ہے. تو پھول کی صفت خوشبو ہے, پھول بھی نہیں, پھول سے جدا بھی نہیں. جہاں یہ پھول ہوگا وہاں خوشبو ہوگی, جہاں خوشبو ہوگی وہاں پھول ہوگا. نہیں تو پھر بندے کی بھول ہی ہوگی. جب وہ یہی نہ سمجھے کہ خوشبو اور پھول کٹھی ہیں. اب خوشبو کو کوئی پھول نہیں کہتا, اور پھر اس خوشبو کو پھول سے جدا بھی نہیں کہتا. تو کہتا ہے خوشبو پھول نہیں لیکن پھول سے جدا نہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ کی صفات اللہ نہیں لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں. اب اس سے آگے ہم نہیں سمجھا سکتے, اتنا سمجھ لیا جائے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور نیٹ پہ وہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم توحید بیان کرتے ہیں اور ہم توحید پرست ہیں اور ہم پہ شرک کا فتویٰ کرتے ہیں کیونکہ ہم انبیاء کا ادب کرتے ہیں, اب اللہ کے ہر محبوب کا ادب کرتے ہیں اور ہمیں ادب سکھایا گیا. ان کی توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا ادب نہیں کرنا, ان کی شانوں کے انکار, انہیں بے بس ثابت کرنا, بے کس ثابت کرنا, کچھ بھی نہیں ہمارے جیسے ہیں, جیسے ہم نکمے ہیں دوسروں کو بھی ایسے سمجھنا. پھر ایک صفت میں خاص کرنا, باقی کہنا ہمارے جیسے تھے, کوئی اختیارات نہیں ہیں, کوئی ان کو علم اس طرح کا نہیں دیا گیا, اور شیطان کے لیے مان دینا اور کہنا ہم توحید پرست ہیں. دیکھو اصل میں ہمارے جو یہ عوام ہے نا, یہ ایسے بیان سنتی نہیں, مزاج بدل گئے نا. ان کو شعر و شاعری چاہیے, ان کو ترنم چاہیے, اس وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ وہ کہتے ہیں ہم توحید بیان کرتے ہیں, ہم توحید کے ٹھیکیدار ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہمیں توحید نہ سناؤ, ہمیں مائیے سناؤ, ہمیں شعر سناؤ. ہمارے یہاں کوئی اچھال ہو, اچھلنا ہو, کودنا ہو, ہمیں کوئی اس طرح کا بیان چاہیے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں. ہمارا من راضی ہونا چاہیے, ہمیں ٹیسٹ آنا چاہیے, ہمارا چسکا پورا ہونا چاہیے. تو اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر یہ جو چسکوں کے لیے سنتے رہتے ہیں وہ توحید سنتے ہی نہیں. عقیدہ توحید کیا ہے وہ پوچھتے ہی نہیں, نہ قرآن کی طرف آتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں ہم یہ کب ہیں, یہ تو ولیوں کی بات کرتے ہیں, یہ تو نبیوں کی بات کرتے ہیں, اور یہ کہہ کر انہیں توحید سے دور کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ نبی کی شان اور
نبی کے مقام کو بیان کرنا یہ کس کمینے نے کہا ہے توحید کے خلاف. توحید کسے کہتے ہیں؟ ابھی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی صفات خدا سے جدا نہیں. اور پھر مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، جیسے پھول کی خوشبو پھول سے جدا نہیں کہ پھول بھی نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ سے جدا نہیں اور وہ اللہ بھی نہیں. تو جب ہم اللہ کی صفات اللہ سے جدا مانتے ہی نہیں، اللہ کی ذات کو بھی یکتا مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو بھی یکتا مانتے ہیں، ایسی یکتائی مانتے ہیں کہ ایک لمحہ جو ہمارے ہاں ہے اس سے بھی کم نہیں مانتے کہ اللہ سے جدا ہو تو کم از کم نبیوں ولیوں میں کیسے مانیں گے؟ شاید نہیں سمجھے. اس سے آگے میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ جب ہم اللہ کی ذات کی صفات کو کسی لمحے میں بھی اللہ سے جدا مانتے ہی نہیں تو پھر نبی میں کیسے مانیں گے؟ انبیاء میں کیسے مانیں گے؟ ولیوں میں کیسے مانیں گے؟ پھر تو بندہ گمراہ ہو جائے گا. تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی سنی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات سے صفات کو جدا مانے. تو جو جدا مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. نبی سے کیسے مانے گا؟ تو یہ ہے عقیدہ توحید کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، اس کی صفات یکتا ہیں، اس کے اسماء یکتا ہیں، اس کے افعال یکتا ہیں، اس کے احکام کوئی بھی اس کا شریک نہیں اور اسی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. وہ اس میں بھی ذات شریک ہے، وہ اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی. ہاں اللہ جل وعلا اپنی صفت کا جلوہ، اپنی ذات کا جلوہ عطا فرماتا ہے، ذات نہیں. اب اس کی ایک مثال دوں کیونکہ اتنا وقت نہیں. آپ اس مثال سے سمجھیے بلا تشبیہ و تمثیل. یہ مثال آپ کو دینے لگا ہوں کیونکہ یہ عام لوگ بھی سمجھ جائیں گے. مثلا جب آپ ایک برتن میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی ہے ٹھنڈا، برتن میں آپ نے ڈالا، نیچے آپ نے آگ لگائی. جب آپ نے آگ لگائی تو پانی ہو گیا گرم. پہلے کیا تھا؟ تو پانی کی طبیعت کیا گرم ہے؟ پانی کی طبیعت سرد ہے، ایسے ہی ہے نا. اور آگ کی طبیعت میں گرمی ہے. اب جب آگ لگائی درمیان میں پڑتا ہے کوئی برتن کا، اس آگ نے اپنی صفت کا جلوہ پانی میں ڈالا تو پانی بھی وہ کام کرنے لگا جو آگ کرتی ہے. یعنی آگ جلاتی ہے تو پانی بھی جلاتا، پانی بھی آگ والا کام کرنے لگا. اب کوئی عقل مند ایسا نہیں جو کہے کہ آگ پانی میں آ گیا. ہاں آئیے پانی میں آگ نہیں آئی تو وہ کیا کہیں گے؟ آگ کا اثر پانی میں ہے. آگ کی صفت آگ سے نکل کر آگ تو ویسے گرم ہے ویسے ہی اسی طرح ہے. آگ کا کوئی حصہ بھی نہیں نکلا کہ وہ پانی میں چلا گیا تو پانی میں آگ کا جز آ گیا. اب کہیں کہ پانی میں آگ کا حصہ ہے، وہ بھی نہیں، پوری آگ بھی نہیں. تو پھر کیا ہے؟ کہیں کہ پانی کا اثر، پانی کا جلوہ جب پانی میں آیا، پانی وہی کام کرنے لگا جو آگ کرتی تھی. بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ کی ذات کی صفات اللہ سے جدا بالکل نہیں، لیکن وہ ذات الہی توجہ فرماتا ہے تو پھر جلوہ ملتا ہے، اثر ملتا ہے. تو پھر جب بندے اس کے قریب ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے جلووں سے اور اپنے نور سے ان کے ظاہر باطن کو روشن کر دیتا ہے. ان میں اللہ عز و جل کی صفات کے جلوے نظر آتے ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ اس لیے جب وہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے تو بندے کہتے ہیں یہ کیسے؟ آپ نے کہا اور اللہ کے جلوے سے روشن ہو گئے، اللہ کے نور سے روشن ہو گئے. جیسے وہ ہم نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ بندے جب اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ جل وعلا ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، ان کا پاؤں بن جاتا ہے. یعنی اب اللہ کی صفت کے جلوے سے وہ دیکھتا ہے، اس سے وہ سنتا ہے، اس لیے اس سے وہ کام صادر ہوتے ہیں جو ہم سے نہیں ہوتے اور ہم حیران ہو کے رہ جاتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں توحید کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ جل وعلا کی ذات بھی یکتا ہے اور اس کی صفات بھی یکتا ہے.
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، میں نے جو بتا دیا کہ وہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہم ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو بھی ہے مخلوق ہے، اللہ تعالی کی طرف مخلوق کی نسبت نہیں کر سکتے۔ وہ خالق کائنات ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر لفظ مخلوق نہیں بولا جائے گا، اور اس کا کلام ہمیشہ سے ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم صرف مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جو چیز بھی ہو سکتی ہے وہ اس کی قدرت بھی ہے، وہ اس پہ قادر ہے۔ اللہ جل وعلا اس پہ قادر ہے، اس کی قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت سے کوئی شے باہر نہیں۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید واضح کریں گے۔ تو میں نے جو پہلے بات کی کہ اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے اسماء میں اس کا کوئی شریک، اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے احکام میں اس کا کوئی، وہ حکم بھی اکیلا کرتا ہے، وہ کام بھی اکیلا کرتا ہے کیا، اور اللہ جل وعلا کا جو نام ہے اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو اس کی صفات ہے اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نے داتا کہہ دیا تو شرک کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ داتا دینے والا تو اللہ پاک ہے، تو یہ شرک کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ نبی مکرم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا ہیں، اور اللہ کی عطا سے اولیاء ہیں جو اللہ کے مقربین ہیں، وہ حاجت روا ہیں، حاجت پوری کرتے ہیں، مشکل کشا ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ نے شرک کر دی، اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ مشکل کشا تو اللہ ہے، حاجت روا تو اللہ ہے، تو تم نے، اور دینے والا تو اللہ ہے، تو تم نے کیا کر دیا؟ شرک کر دیا۔ ہم نے کہا شرک تب ہو جب اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائیں، اللہ کی ذات میں، تو اللہ کہتے کسی ہیں؟ جو واجب الوجود ہے، میں نے پہلے بتا دیا، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ کسے کہتے ہیں؟ معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ باقی جو آپ اللہ سے کی تعریف بیان کر رہے ہو، وہ کہہ رہے ہو کہ الہ اسے کہتے ہیں، وہ تو کہیں بھی نہیں ملتا، نہ قرآن میں نہ حدیث پاک میں۔ جو تم نے الہ ہونے کا معیار اپنے لوگوں کو دے دیا اور انہیں گمراہ کر دیا، تمہارے نزدیک الہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو حاجت روا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ اور بھی الہ ہوتے ہیں؟ یہ آپ بولو تو صحیح نا، اور بھی الہ ہوتے ہیں؟ الہ تو ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے نا، خدا تعالیٰ ایک ہی ہے نا۔ تو جب ان کے مطابق مانا جائے کہ خدا کا معیار اور الہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ مشکل کشا ہوتا ہے، حاجت روا ہوتا ہے، تو پھر تو آپ کو ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کے اعتبار سے الہ ملے گی، جو دینے والے بھی ہیں، جو مشکل حل کرنے والے بھی ہیں، جو حاجت روا کرنے والے بھی ہیں۔ کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہے کہ ایک خدا حقیقی ہوتا ہے، ایک خدا مجازی ہوتا ہے؟ نہیں، ادھر سے انہوں نے غلطی کھائی اور لوگوں کے ایمانوں کو لے گئے۔ تم نے خدا ہونے کا معیار کیا بیان کر دیا؟ اللہ عز و جل کے الہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، صرف وجود اسی کا ہے، سنو، صرف اور کسی کا وجود نہیں ہے، اور وجود کس کا ہے؟ صرف اللہ جل وعلا ہے، اور کسی کا نہیں ہے۔ ہاں، حضور پر بھی جو لفظ وجود بولا جاتا ہے وہ ذل کے معنی میں ہے، وہ ایک سایہ ہے، وہ ایک اثر ہے، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ عز و جل کی پہلی تجلی کا نام وجود مصطفیٰ ہے، اور اللہ جل وعلا کے پہلے جلوے کا نام آمینہ کے لال ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہہ لو اللہ عز و جل کے پہلے فیض کا نام آمینہ کی لان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وجود تو اللہ کا ہے، باقی سارے وجود کو ذلات کہتے ہیں، انہیں عکس کہتے ہیں، انہیں سایہ کہتے ہیں، انہیں پردوں کہتے ہیں. تو پردوں کا وجود اپنا کون سا ہے؟ وجود اپنا صرف اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ پھر اللہ نے حکمت کے اس کے تقاضے ہیں، اس کے مطابق اللہ نے توجہ فرمائی آمینہ کے لال کے وجود کو بنا دیا. اب مجھے بتاؤ اس سے بڑی توحید کیا ہے؟ اس سے آگے توحید کیا ہے؟ تم کون سی توحید بیان کر رہے ہو؟ وجود اللہ کا ہے بس. باقی جو بھی وجود ہیں وہ سائے اور عرش ہیں، وہ اللہ سے ہیں. اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. الگ بات ہے اس نے باقی آمینہ کے لان کے علاوہ جتنے بھی وجود بنائے ہیں اپنے یاد سے بنائے ہیں، اور جس چیز کو بھی قائم رکھا ہے اسی وجود مصطفیٰ سے رکھا ہے. اس نے میرے آلہ نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی سورج آنکھ بند کرے سایہ نہیں رہتا، روشنی نہیں رہتی، ساری روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں. پتہ چلا روشنی کا اپنا وجود نہیں ہے، روشنی سورج کی ہے، یہ اس کی صفت ہے. جب تک سورج رہے گا روشنی رہے گی، اگر سورج آنکھ بند کرتا ہے ساری روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح اس جہاں کو رب نے کھڑا کیا ہے تو وجود مصطفیٰ سے، اور جب تک وجود مصطفیٰ رہے گا یہ جہان بھی رہے گا. اس لیے آدھا میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو حضور کے وجود کو بھی حقیقی نہیں مانتے. تم اور کس کی بات کرو گے؟ حقیقی وجود تو باری تعالیٰ کا ہے اور وہی ہمیشہ سے ہے. حضور تو نہیں تھے، اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور ایسا بنایا ہے تو کوئی ایسا بنایا ہی نہیں. یہ ہے اللہ جل وعلا کی ذات کے متعلق وہ واجب یہ ہے معیار. کیا ہے؟ یہ ہے الوہیت کا معیار. اس میں کوئی کہے کہ کسی اور کا وجود بھی اسی طرح ہے جس طرح رب کا ہے، مشرک ہو جائے گا. اور دوسرا معبود برحق صرف اللہ ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے. اس میں کوئی کہے تو بندہ مشرک ہو جائے گا. کسی اور کو معبود مانے، کسی اور کی پوجا کرے، اسی کو توحید کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب رہ گیا یہ بات کرنا کہ داتا، یہ کہنا شرک ہے کہ دینے والا اللہ ہے. میں کہا کیسی عجیب بات کرتے ہو، ہر مومن کا عقیدہ ہے دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اللہ پاک کسی کو دے کر آگے دینے کا مالک نہیں بناتا. یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی کو دے اور داتا نہ بنائے، اللہ پاک کسی کو دے اور قاسم نعمت نہ بنائے. نعمتیں دے اور کہیں آگے دے نہیں سکتے. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے. ایک نہیں، اب میں آیتیں پڑھنا شروع کروں تو ایک آیت نہیں، کتنی آیات ہیں ہم پڑھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ دیتا تو رب ہے لیکن اپنے پیاروں کے ذریعے دیتا ہے اور لوگوں کو اختیار دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ ہی مالک الملک ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے ملک لے لے. اسی کے ہاتھ میں ساری بلائیاں ہیں، وہ ہر شے پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر وہ دیتا ہے اور دینے کے بعد کہتا ہے تمہاری مرضی ہے، پاس رکھ لو جا کے بھی دے دو. کیا کرو؟ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. سلیمان یہ جو سرکش جن ہے تمہارے تابع کرتی ہے، یہ غواص غوطہ خور سمندر میں غوطہ لگاتے اور اسے ہیرے نکالتے، میں تمہارے غلام بنا دی، تمہارے تابع کر دیے. اور یہ تخت دیکھو ہوا میں اڑتا، سلیمان ایسے کو تمہیں تابع کر دیا. 1 مہینے کی مسافت کس طرح لے کے آپ کو جاتا، ہوا میں اڑ کے جاتا. اللہ فرماتا ہے یہ جو چیزیں ہم نے دی ہیں اور آپ کا ہاتھ بند نہیں کیا،
آپ کو پابند نہیں کیا کہ صرف اپنے پاس رکھنا ہے. اب فامن او امسک بغیر حساب. سلیمان یہ ہماری عطا ہے. ہذا عطاؤنا، یہ ہم نے دیا ہے. فامن او امسک بغیر حساب. چاہے تو دے دے تو چاہے روک نہیں. جب سلیمان علیہ السلام کو دے کے اختیار مل رہا ہے تو جن کے صدقے سلیمان بنے ہیں اس آقا کے اختیار کا عالم کیا ہوگا. اب میں جو عرض کر رہا ہوں، دیکھو اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور. اللہ ولی ہے مومنین کا اور وہ انہیں طریقوں سے نکالتا ہے نور کی طرف، اور شیطان نور سے انہیں طریقوں کی طرف نکالتا ہے. کیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ مومنین کا ولی ہے، انہیں نکالتا ہے کدھر سے؟ طریقوں سے. تو کفر سے مالک نکالتا ہے نور کی طرف، ایمان کی طرف. اور شیطان کفر اولیاء الطاغوت، یہ شیطانوں کا یار ہے جنہوں نے کفر کیا. اس کا یار تو شیطان ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں نور سے کفر کی طرف نکالتے. کس کی طرف؟ نور سے کفر کی طرف. کہتے ہیں کسی کو تو یہ کس کی بات ہوگی؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ نور سے طریقے سے ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں شیطان بھی نکالتی ہے. شیطان کی اختیار ہے، یہ تو قرآن ہے. اللہ کو اللہ نکالتا ہے تو اسی طرح شیطان بھی نکالتی ہیں. اگر انہیں کوئی اختیار نہیں تو ان کی طرف نکالنے کی نسبت کیسے؟ اور پھر فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ یخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ذات ہے یصلی علیکم وملائکتہ کہ وہ تم پہ درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالے. اور یہی صفت تم دیکھو گے کہ اللہ جل وعلا فرشتوں کی بھی بیان کرے گا، اور خود کہتا ہے کہ وہ ثابت قدم رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کی طرف اس کو کیا کہتا ہے؟ فرشتے ثابت قدم رکھتے ہیں. کون رکھتی ہیں؟ فرشتے ثابت قدم رکھتے ہیں. اور اللہ جل وعلا خود فیصلہ فرماتا ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن اپنے محبوب کو اسے اختیار دیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، محبوب تیرے رب کی قسم، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے فیصلے میں تمہیں حاکم نہ بنا. حاکم بنانا، حاکم تو اللہ ہے، لیکن اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ جب تک محبوب تجھے حاکم نہ بنا دے اور تیرے فیصلے پہ راضی نہ ہونے، دل میں تھوڑا سی بھی تکلیف نہ ہو، اسے تسلیم کرے، اس وقت مومن ہوں گے. تمہیں حاکم مانے. کیا مانے؟ اور اللہ فرماتا ہے حکم تو اللہ ہے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے محبوب کو حاکم بنا. کس کو؟ اس طرح مختلف آیات ہیں کہ وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ جل وعلا نے کس طرح عطا فرمایا. اب جبریل کو بھیجتا ہے، حضرت مریم ہیں وہ ڈر جاتی ہیں کیونکہ وہ پاک ہیں، اللہ کا فضل ہے ان پہ. لیکن جب فرشتہ بشری صورت میں آتا ہے وہ ڈر جاتی ہیں. تو وہ آگے سے کہتی ہیں انہیں کہ میں رحمان کی پناہ میں ہوں، اگر تو ڈرتا ہے. تو جبریل تھے فتمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے بشر بن کے آئے تھے. تو جبریل امین نے کہا رسول ربی مریم میں تو آپ کے رب کا میسنجر ہوں، میں آپ کے رب کا فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں. یہاں والا کہ غلامن زکیہ، اس لیے کہ میں آپ کو ستھرا بیٹا دوں. کس لیے؟ ستھرا بیٹا. آپ کو ستھرا بیٹا کون دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ دیتا ہے. اور جو احب ہے، احب یہ کس سے ہے؟ عربی میں ہبہ سے ہے. ہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینا. اور وہاب کا مطلب بہت دینے والا. اللہ وہاب ہے، بہت دینے والا ہے. لیکن وہی وہاب خود کلام میں فرماتا ہے جبریل کو بھیج کر کیا احب لک غلاما زکیہ، کہ جبریل نے جا کر حضرت مریم کو کہا میں آپ کے پاس آئے ہی اس لیے ہوں کہ آپ کو ستھرا بیٹا دوں. اگر کسی کی طرف نسبت کر دی جائے کہ وہ دیتا ہے تو شرک ہے، تو پھر قرآن کے بارے میں کیا ہے اور رحمان کے بارے میں کیا حکم لگا ہوگا؟ احب لک، یہ نہیں ترجمہ پڑھ کے دیکھو، یعنی تفسیروں میں جانا تو بات کی بات ہے نا. ترجمہ دی احب لک، اس لیے کہ میں دوں، میں تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے خلاف بولتے ہیں، اور جیسے آج آپ کے سامنے ہے اور یہ کے خلاف بھی بولتی ہیں. یہاں تو جبریل کہہ رہے ہیں میں داتا ہوں، میں دینے والا ہوں، رب کی طرف سے آیا ہوں. عقیدہ سب کا یہی ہے کہ
کہ جبریل کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. جبریل کو دینے والا وہی ہے لیکن دے جبریل کے ذریعے رہا ہے. جبریل پھونکتے ہیں تو حمل ٹھہر جاتا ہے. جبریل بتاؤ کیا ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بن باپ کے تھے لیکن رب نے درمیان میں وسیلہ جبریل امین کو رکھا اور جبریل خود نہیں بولتے اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. پھر اس پہ کلام خداوندی ہے کہ جبریل آ کر کہتے ہیں مریم بیٹا بھی ستھرا. کون سا؟ پتہ چلا جو پیاروں سے ملتی ہیں پیاری ہوتی ہیں. ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. اور جبریل پھونکتے ہیں اور اللہ پاک جبریل کی پھونک کو اپنی پھونک فرماتا ہے. اللہ تو پھونکنے سے پاک ہے. جبریل نے پھونکا حمل ٹھہر گیا. ہم پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ دیتا رب ہے لیکن رب کا اپنا طریقہ ہے. وہ ڈائریکٹ بھی دیتا ہے انڈائریکٹ بھی دیتا ہے. وہ کسی کا پابند نہیں ہے. وہ چاہے تو ڈائریکٹ عطا فرمائے وہ چاہے تو یاروں کے ذریعے عطا فرمائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. حقیقت میں دینے والا اللہ ہے. تو مجھے بتاؤ تو اگر یہی کہہ دیا جائے کہ اللہ اسے کہتے جو دینے والا ہے تو یہاں تو بڑے دینے والے مل جائیں گے. ابا جی کہتے ہیں میں ساری زندگی تینوں کھلاتا رہا تینوں پلاتا رہا تینوں پالیا تینوں پوسیا تینوں بڑا کیتا اج میرے کیوں بولنا ہے تینوں شرم نہیں آتی. تو کو ابا جی آپ کب دیا آپ نے کب پالا تو رب پالتا ہے دیتا تو رب ہے. جیسے ان کی توحید ہے پھر تو یہ باپ بھی ادب ہوں گے یہ ماں کو بھی ادب ہوں گے. نہ ماں کو مانیں گے نہ باپ کو مانیں گے نہ کسی اور کو مانیں گے. کہاں تم نے کیا کیا ہے تم بے بس تم بے کر. سارا تو رب ہی کرتا ہے. تمہاری تو شان ہی کوئی نہیں تمہاری تو عزت ہی کوئی نہیں. ہم نے کہا ان سے نکلو ہم تمہیں توحید بتاتے ہیں. دیتا رب ہی ہے پالتا رب ہی ہے رب ہی نوازتا ہے لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے. وہ یاروں کے ذریعے بھی پالتا ہے یاروں کے ذریعے بھی نوازتا ہے. اس نے پالنے کے لیے بچوں کے والدین کو رکھا ہے اور رکھ کے فرماتا ہے پالتا میں ہوں لیکن انہیں بھی پالنے والا میں نے بنایا ہے. اور یہ دیتا ہے اب اس نے ذریعہ بنایا. اب جو بعض لوگ کہتے ہیں تم داتا صاحب کیا کرنے جاتے ہو ادھر کیا کرنے جاتے ہو تم اللہ سے مانگو. تو ہم نے کہتے ہیں تم پھر ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جاتے ہو اور تم مسجد میں کیوں آتے ہو. تم بھی گھر میں بیٹھو مفتی جگہوں پہ کیوں جاتے ہو. گھر میں بیٹھو رب سب کی سنتا ہے رب ہی مدد کرتا ہے رب ہی فضل فرماتا ہے رب ہی دیتا ہے. پھر چندہ مانگنے کیوں جاتے ہو پھر کیوں فلاں کے پاس جاتے ہو پھر کبھی ادھر خجل کبھی ادھر جاتے ہو. کیا مسئلہ ہے؟ جب ہمیں کہتے ہیں رب تو قریب ہے تو پھر داتا صاحب کیوں جاتے ہو پھر خواجہ صاحب کیوں جاتے ہو. رب تو قریب ہے. ہم نے کہا ادھر ہی رب قریب ہونا یاد آتا ہے جب تم چندہ مانگنے جاتے ہو. اس وقت یاد نہیں آتا کہ رب قریب ہے وہی دیتا تو ڈائریکٹ مانگ. رب ہی بچے دیتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جاتا ہے علاج کیوں کراتا ہے اپنا کیوں دوائیاں کھاتے ہیں کیوں کہتا ہے اس سے میرے جراثیم بڑھ جائیں میرے یہ کام ہو گیا یہ بڑھ جائیں. وہ تو رب دینے والا ہے رب کا فرمانے والا ہے. تو جواب کیا آئے گا؟ جواب یہی آئے گا دیتا وہی ہے ذریعہ ڈاکٹر کو بنا دیا ہے. دیتا وہی ہے ذریعہ اس نے بنائے اس کے بعد آنا پڑے گا اس کے بعد آنا پڑے گا. ہم نے کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں دیتا وہی ہے لیکن اس نے اس کے بھی ذریعے بنائے ہیں. اس نے قرآن ڈائریکٹ نہیں دیا اس نے اپنی معرفت ڈائریکٹ نہیں دی اس نے اپنی پہچان ڈائریکٹ نہیں دی اس نے ہمیں نظام ڈائریکٹ نہیں دیا اس نے ہمیں ہدایت ڈائریکٹ نہیں دی. چاہتا تو ڈائریکٹ ہدایت دیتا چاہتا تو ڈائریکٹ قرآن نازل فرما دیتا چاہتا تو کتابیں دے دیتا چاہتا تو سب کو دیتا. نہیں اس نے کہا نہیں حاجی کتاب بھی ملے گی کتاب کے ساتھ یاد بھی ملیں گے. ایک طرف کتاب دیکھنا دوسرے طرف یاد کو دیکھ کے سمجھ آنا. استاد کا سلسلہ یہ وسائل کا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے. ہم حقیقت میں اللہ کو مددگار مانتے ہیں اور اللہ کو دینے والا مانتے ہیں لیکن الوہیت کا معیار نہیں ہے. اس نے مجازی طور پر بڑے ہی دینے والے بنائے ہیں لیکن حقیقت میں دینے والا اللہ جل وعلا ہے. ہم بندے سے رب کو دیکھتے ہیں. ہم جب بھی کوئی دیتا ہے ہماری نظر رب پہ جاتی ہے. اللہ نے فضل ان کے ذریعے فرمایا ہے اور یہ انعام اللہ نے ان کو دیا ہے کہ اللہ نے کوٹے رکھے ہیں کہ اس کو یوں دوں گا دے گا وہی لیکن شانے نہیں دیتا شانے دیتا ہے نوازتا ہے. تو پھر اس کے یہ ذریعے ہیں جو پھر اس کے ہو جاتے ہیں رب ان کا ہو جاتا ہے. تو جب ان کا ہو جاتا ہے پھر ان کی مانی جاتی ہے. اس لیے میرے آقا نے کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب.
یعنی اعلیٰ نے اپنی طور پر بھی سمجھایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ اگر اعلیٰ نہیں سمجھ میں آتے تو علامہ اقبال کو سمجھ جاؤ کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں۔ یقول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا ترجمہ علامہ اقبال نے اس شعری صورت میں کیا کہ کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں۔ آپ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ بس مطلب میرے یار بھی ہو جاؤ اسی تو ہڈی ہو جاؤ، پیچھے کی رہا تو کیا رہا ہے مجھے بتاؤ۔ میرے دوارا حضرت کہتے ہیں یہاں تو دیکھو حضور تو ایسے محبوب ہیں جو حضور کے در کا غلام ہو جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جو در مصطفیٰ پہ گرتا ہے رب سے بلند کر دیتا ہے، جو وہاں نہیں گرتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ جب رب تیرا ہو گیا تو پھر تیری بادشاہی لوہ قلم پہ بھی ہوگی، لیکن پہلے ہو تو جانا یار کا، پر یار کے داؤں میں مر تو صحیح نا، تو صحیح ہو کے مر جا، اللہ وہ زندگی دے گا کہ صدیاں بیت جائیں گی، داتا داتا ہوگا، خواجہ خواجہ ہوگا، غوث غوث ہوگا، پونکنے والے پونکتے رہیں گے، رب ان کا پیچھے کرتا رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے چرچے کرتا ہے، اور رب ان کا ہو جاتا ہے تو جس کا رب ہو جاتا ہے کوئی اس کا ذکر مٹا ہی نہیں سکتا، کوئی اس کی شان کم کر ہی نہیں سکتا، بلکہ جتنے کم کرنے والے بولتے ہیں ان کی شان اور بڑھتی ہے، ان کی شان اور ظاہر ہوتی ہے۔ تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے آج مختصر سی گفتگو کی کہ اللہ کے نام کی مدد سے شروع اور اللہ کی نام کی برکت سے شروع، جو بڑا مہربان رحمت والا اللہ کسے کہتے ہیں، اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی بھی گفتگو کی ہے، میں نے یہ بڑی مشکل بحث ہے علم الکلام کی، وہ میں نے کوشش کی حد الوسع کہ آسان سے آسان ہو جائے، آپ تک توحید کا نور پہنچ جائے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے، پھر مزید آسان کر کے مسائل ساتھ قرآن مجید کی آیات حدیث پاک اس کا نور آپ کے سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی ہی معراج ہو جائے گی۔ وگرنہ جو موضوع تھا آگے آج اس کو شروع ہی نہیں کیا گیا، بس یہ اللہ سبحانہ کی ذات اور صفات اور پھر اللہ کی بندوں کی شامل اسی پہ وقت گزر گیا۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔